السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست شاکر۔ آج ہم اپنے کورس کے لیسن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارا ہے انٹروڈکشن ٹو ویب پروگرامنگ۔ سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز واضح کرتے چلیں کہ جو بھی ہمارے اس کورس میں شامل ہیں ان سب کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہونی چاہیے، یا وہ کیا کیا اس کورس کے اینڈ میں یا اس لیسن کے اینڈ میں کیا کیا آبجیکٹیو وہ اچیو کر لیں گے۔ جو بیسک ٹرمز ہیں وہ جان لیں گے ایبیپ کی، اور ایبیپ کی ڈیولپمنٹ کی جو بیسکس ہیں، پروگرامنگ کی بیسکس اور اس کے ٹرم کی بیسک، وہ سب جان لیں گے۔ اور جو ہمارے پاس ایبیپ پروگرامنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایبیپ ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے جان لیں گے۔ اور جو بیسک سنٹیکس ہوتا ہے، جو بیسک پروگرام سنٹیکس ہوتا ہے، وہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ لازمی اور ملزوم ہیں، جن کو ایک اچھے پروگرامر کو، ایک اچھے ویب پروگرامر کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں، پروگرام ہے سیریز آف ایبیپ اسٹیٹمنٹ کو پروگرام کہتے ہیں۔ رپورٹ این ایبیپ پروگرام ہوز آؤٹ پٹ از اے لسٹ، کوئی بھی ایبیپ پروگرام جس کا آؤٹ پٹ جو کہ ریزلٹ جو ہے وہ لسٹ کی صورت میں ہو، اس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں۔ ماڈیول پول، نمبر 3 از ماڈیول پول۔ ماڈیول پول ہر وہ پروگرام، وہ ڈائلاگ پروگرام جو کہ مختلف اسکرینز کی کلیکشن ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ہم ایک کسٹمائز اپلیکیشن بناتے ہیں وہ ایک ڈائلاگ پروگرامنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس ڈائلاگ پروگرام میں بہت ساری اسکرین آپس میں انٹر لنک ہوتی ہے، آپس میں جو ہے وہ جوائن ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی ریزلٹ، کوئی نہ کوئی ہمارے پاس بزنس پروسیس اچیو کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ لسٹ ہے۔ جو بھی ایبیپ پروگرام کے ایبیپ رپورٹ جو ہے، جو بھی لسٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے، جو بھی آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ لسٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو رپورٹنگ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے وہ ایکسیس کیسے ہوگا؟ وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک ایسے 38 سے، ایس سی 38 سے، اور ایس سی 880 ٹرانزیکشن کوڈ سے۔ اگر ہم ایس سی 80 ٹرانزیکشن کوڈ سے جائیں گے تو ہمارے پاس اس طریقے کی پروگرام انوائرمنٹ ملے گا، جو کہ ڈائریکٹلی اگر ہم لیفٹ ہینڈ پہ اپنا پروگرام سلیکٹ کریں اور اس کو کوئی نام دیں تو ہمارے پاس بالکل انیشیل اسٹیج پہ اس طرح کی بلینک اسکرین نظر آتی ہے۔ جو ویب ایڈیٹر کے بیسک فنکشنز ہیں ان میں شامل ہے کہ ہم کسی بھی ویب پروگرام کو ڈسپلے موڈ میں بھی لے آ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ چینج موڈ میں بھی لے آ سکتے ہیں۔ اور جو بھی ہمارا سنٹیکس ہے، ہم جب کوڈ کر لیں تو اس سنٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک شارٹ کٹ بٹن دیا ہوا ہے۔ اور جو بھی ہمارے پاس سورس کوڈ ہے اس میں سرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹاگل بٹن دیا ہوا ہے جو کہ دوربین کا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کوئی بھی اپنی چیزیں، اپنا کوڈ، اپنا پرٹیکولر چیز فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم ورڈ، ایم ایس ورڈ اور اپنے نوٹ پیڈ میں کرتے ہیں، کٹ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں بفر کے ذریعے، وہ بغیر کسی پریشانی کے۔ ایک اسٹینڈرڈ ٹول بار بھی دیا ہوا ہمارے پاس اس انوائرمنٹ میں، اور کوئی بھی اسٹیپس ہم انڈو اور ریڈو بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ فائنلی ہمارے پاس ہیلپ مینو دیا ہوا ہے۔ ہیلپ مینو میں جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری جو ہے وہ مٹیریل اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے سورس کوڈ پروگرامر کی ہیلپ کے لیے دیے گئے ہیں، جو کہ کسی بھی پروگرام کو بنانے کے لیے یا کسی بھی پروگرام کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس پروگرام مینیو کی جانب۔ اگر ہم پروگرام مینیو کو اوپن کریں تو اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ادر آبجیکٹ، ڈسپلے چینج، ایکٹیو انیکٹیو، چیک، اور اس چیک کو ہم کوڈ انسپیکٹر کے ذریعے چیک کریں، مین پروگرام کو چیک کریں، جنرل لمیٹر چیک کریں۔ بہت سارے آپشنس ہیں جو کہ ہمیں پروگرام مینیو میں دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹ
ایکٹیو اور ان ایکٹیو آپشن ہے شفٹ 8 کے ذریعے، اور کنٹرول F3 کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جو کہ ہم کوئی بھی پروگرام ہم جب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتا وہ لائیو نہیں ہوتا. کوئی بھی پروگرام خالی سیو کرنے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، جو کہ ایکسیسیبل نہیں ہوتا، وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایکٹیو نہ کریں، اس کو ایکٹیویٹ نہ کریں. جو کہ کنٹرول F3 کے ذریعے ہو جاتا ہے. شارٹ کٹس بھی ہر چیز کے جو ہے وہ شارٹ کٹ بھی اویلیبل ہیں. کنٹرول F3 سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، کنٹرول S سے سیو ہو رہا ہے، اینڈ سو آن. ایڈٹ مینیو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پریٹی پینٹر ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے، کلپ بورڈ ہوتا ہے، سرچ ریپلیس ہوتا ہے، فائنڈ نیکسٹ ہوتا ہے. جس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ سرچ ریپلیس ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں ریپلیس کرنی ہو فائنڈ کر کے اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ کوڈ ہے ہمارے پاس، ہمیں اس پورے پروگرام میں چینج کرنا ہے تو ہم اس کو سرچ اور ریپلیس کے ذریعے کر سکتے ہیں. پریٹی پینٹر ہمارے کوڈ کو ایک بہترین انداز میں آرگنائز کر دیتا ہے آٹومیٹکلی. اور ادھر ہمارے پاس ماڈیفیکیشن آپریشن بھی دیے ہوئے جو کہ ایڈوانس پروگرامنگ میں اور جو کہ ہم ایڈوانس پروگرام میں یوز کرتے ہیں. دا گو ٹو مینیو میں ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اس پروگرام کے کیا ایٹریبیوٹ ہیں؟ کوئی بھی پروگرام ہم ڈیولپ کریں اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کب بنایا ہے، کیا اس کی اسپیسیفکیشن ہے، وہ سب اس میں مینشن ہوتی ہیں. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے. کوئی بھی پروگرام ہے ویب پروگرام، اس کی جو ہے وہ 3 ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں: لسٹ ہیڈنگ، سلیکٹ سیکشن ٹیکسٹ اینڈ ٹیکسٹ سمبل. اس میں لسٹ ہیڈنگ میں جو بھی ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے اس کی ہیڈنگ سے ریلیٹڈ ہمیں اگر کوئی مینشن کرنا ہے تو ہم لسٹ ہیڈنگ میں مینشن کرتے ہیں. سلیکشن ٹیکسٹ، اگر ہم اس پروگرام میں کوئی پیرامیٹر دیے ہوئے ہیں جس پیرامیٹر وہ چلے گا تو اس کے ٹیکسٹ کو ہمیں جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے سلیکشن ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں. اور ٹیکسٹ سمبل بھی جو ہے وہ کسی پروگرام کو ڈائنامکلی ہمیں کوئی چیز سیٹ کرنی ہو تو ٹیکسٹ سمبل ہم یوز کرتے ہیں. یوٹیلیٹیز مینیو کی بات کریں اگر ہم، تو یوٹیلیٹیز مینیو میں جو ہے وہ سیٹنگ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور امپورٹنٹ اور بریک پوائنٹس ہوتے ہیں. کوئی سی بھی ہم پروگرام میں بریک پوائنٹ لگا کے ہم ڈیبگنگ ہمارا ٹول ہم آرام سے یوز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یوٹیلیٹیز ہوتا ہے. یوٹیلیٹیز میں ایک ایڈیٹر کو ہم اسپلٹ اسکرین کے ذریعے توڑ سکتے ہیں، رن ٹائم انالیسس سے آ سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. رن ٹائم انالیسس کے ذریعے ہم یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں. ویئر یوز لسٹ، یہ پروگرام، یہ چیز، یہ آبجیکٹ کہاں کہاں یوز ہوا ہے. اور پھر لاسٹ میں ورژن. ہر پروگرام کا ایس اے پی جو ہے وہ آن سیو آن ایکٹیویٹ میں، اور جو ہے ایک ورژن کریٹ کرتا ہے جو کہ جو کہ جو کہ جب ہم اس پروگرام کو ریلیز کر دیتے ہیں، جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے مزید ایکسرسائز میں، تو ورژننگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. بلاک بفر مینیو جو ہے وہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو ہم جو کرنٹ پروگرامر ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اور یہ بیسکلی جو بھی اگر ہم کچھ بفر میں رکھنا چاہیں اس کو بعد میں انسرٹ کرنا چاہیں جسٹ لائک کلپ بورڈ، تو اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے مینیو. سیٹنگ مینیو آپشن میں اگر ہم دیکھیں، سیٹنگ مینیو میں جو ہے وہ ویب ایڈیٹر ہوتا ہے، ورک بینچ ہوتا ہے، کلاس بلڈر، اسکرین پینٹر، مینیو پینٹر، فنکشن بلڈر، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم سیٹنگ مینیو میں جا کے کرتے ہیں. کیونکہ سیٹنگ مینیو کا آپشن ہے اس میں جا کے، جیسے ایڈیٹر ہے وہ فرنٹ اینڈ ایڈیٹر رہے گا یا بیک اینڈ ایڈیٹر رہے گا، اور وہ جو ایڈیٹنگ ہوگی وہ کہاں پہ لوکل میں کہاں پہ سیو ہو رہی ہوگی. ایک ٹیمپریری فائل بھی ہوتی ہے جو کہ لوکل، اگر کوئی مسئلہ ہوا کچھ ہے تو وہ ٹیمپریری فائل میں وہ کوڈ سیو ہو رہا ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں جو کہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم ویب پروگرام کے بارے میں بات کریں، اس کے سنٹیکس کے بارے میں بات کریں، تو اس طریقے کا سمپل کا سنٹیکس ہوتا ہے جیسے کہ ڈیٹا ہے. اگر کوئی ویریبل ڈیفائن کرنا ہے تو ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں. اگر کوئی چیز ہمیں ویلیوز موو کرنا ہے ایک ویریبل سے دوسرے ویریبل میں، یا ایک ویریبل کی ویلیو کو بڑھانا ہے یا ایک ویریبل کچھ کم کرنا ہے، تو ہم موو یوز کرتے ہیں.
اور رائٹ کرنا ہے. اگر رائٹ اسٹیٹمنٹ جب یوز کرتے ہیں جب ہمیں اسکرین پہ اس چیز کو کسی بھی ویریبل کی ویلیوز کو پرنٹ کرنا ہے تو ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں. چیننگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم نے جیسے لیٹ سے ہم نے ڈیٹا اسٹیٹمنٹ ہم کی بات کریں تو اگر ڈیٹا اسٹیٹمنٹ کے ہم 2 ویریبل کر رہے ہیں تو ہم جسٹ لائکس ون ٹائم صرف ڈیٹا لکھیں گے, پھر کال لگا کے جو ہے وہ کامے کے ساتھ مختلف ویریبل ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے موو میں بھی موو اسٹیٹ میں بھی چیننگ یوز کر سکتے ہیں اور رائٹ اسٹیٹ میں بھی چیننگ یوز کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ملٹیپل چیزیں رائٹ کرنی ہے تو ہمیں بار بار جو ہے وہ رائٹ نہیں لکھنا پڑے گا, صرف جو ہے کالن کے ذریعے کامے کے ذریعے ہم اسٹیٹمنٹ اپنی لکھ سکتے ہیں. کوئی بھی پروگرام اگر ہمیں کسی کو سمجھانا ہو, کسی کو ڈسپلے کرنا ہو, یا بعد میں کبھی ہمیں کوئی پڑھنا ہو کسی دوسرے کو ریڈیبل فارم میں رکھنے کے لیے, ہر پروگرامنگ لینگویج میں کامنٹس ہوتے ہیں. ویب میں بھی کامنٹس ہوتے ہیں. اس میں 2 طرح کے کامنٹ ہم لکھ سکتے ہیں. ایک تو لائن کے درمیان میں اگر ہمیں کامنٹ کرنے ہیں تو جو ہے وہ ڈبل کوٹیشن مارک کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی لائن پوری کی پوری ہی کوڈ کرنی ہو تو اس لائن کے شروع میں ایک اسٹیرک ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اب آپ پروگرام اسٹرکچر کی جہاں تک بات کریں تو سب سے پہلے پروگرام نیم ایریا آتا ہے جس میں پروگرام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ ہے یا پروگرام ہے. سیکنڈلی ڈکلیریشن سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم ٹیبلز, ویریبل, کانسٹنٹس وغیرہ کو سب کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور تھرڈ ون میں ہم اسٹیٹمنٹ سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں اور ویب اسٹیٹمنٹس ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں. ویب پروگرام ایٹریبیوٹ کے بارے میں بات کریں تو ایک ویب پروگرام, کوئی بھی ویب پروگرام ہوتا ہے اس کے کچھ بہت سارے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں, جس میں اس کا ٹائپ ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ کا ٹائٹل کیا ہوگا, وہ کہاں پہ سیو ہوگا, اس کی ٹائپ کیا ہے, وہ کس اپلیکیشن سے تعلق رکھے گا, یہ ساری چیزیں اس کی جو ہے وہ ہم اس کا پیکیج کیا ہوگا اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں اور یہ ساری ایک پروگرام کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ویب پروگرام ایٹریبیوٹ میں مینشن کی جاتی ہیں. اچھا جی, اب اگر ہم نے پروگرام بنا لیا, کوئی بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا, اب اس پروگرام کا ہم نے رزلٹ کو دیکھنا ہے تو اس پروگرام کے رزلٹ کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ F8 کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم شارٹ کٹ کی کے بارے میں بات کریں تو پھر, اور اگر مینیو کے ذریعے جائیں تو پروگرام میں ٹیسٹ کے ذریعے ڈائریکٹ پروسیسنگ کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اسی پروگرام کو ہم نے ڈیبگنگ کرنی ہے تو پروگرام ٹیسٹ میں ڈیبگنگ کے آپشن کو ہم یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. اس پورے لیسن کی اگر ہم سمری کی بات کریں تو اس لیسن میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم ویب ایڈیٹر میں جو ہے وہ کیسے پروگرام کو کریٹ کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں اور کیسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. اچھا, کوئی بھی کسٹم پروگرام ہوگا اس کا نام جو ہے وہ وائی اور زی سے شروع ہوگا, اور اس کے جو بھی پروگرام نیم ہوگا وہ 40 کریکٹر سے زیادہ لینتھ کا نہیں ہوگا. کوئی بھی ویب پروگرام ہوگا اس کی ہر اسٹیٹمنٹ جو اینڈ ہوگی وہ فل اسٹاپ پر ہوگی, اور کی ورڈ جو ہوں گے ان کے جو ہے وہ فرسٹ ورڈ جو ہوگا آر آلویز دا فرسٹ ورڈ ان اے اسٹیٹمنٹ. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کا جو فرسٹ ورڈ ہوگا وہ کی ورڈ ہوگا. کوئی بھی ورڈ ہے وہ سیپریٹڈ, ہمیں جو ہے اگر ہم کوئی ورڈ لکھ رہے ہیں, کوئی اسپیس لکھ رہے ہیں, جیسے موو لکھ رہے ہیں, اس کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز ویلیو ہے تو ہم اسپیس کے بعد اس ویلیو کو لکھیں گے. اب ویب اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کتنی بھی انڈینٹڈ, بہت ساری لائنس پہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری انڈینٹ بھی ہو سکتی ہے. مین ٹو سے کہ ہم جو ہے وہ ویب اسٹیٹمنٹ کو کلیئرلی لکھنے کے لیے اس کو مختلف لائن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ہماری اسٹیٹمنٹ 10 لائن پہ میں بھی محیط ہوتی ہے, 10 لائن پہ بھی چلی جاتی ہے, تو اگر ہم 10th لائن میں جو ہے وہ فل اسٹاپ لگا کے اس اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے. سیکنڈلی جو ویب پروگرام ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا پروگرام یا پھر رپورٹ اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوگی, اور کمنٹس کے لیے ہم ایک لائن کو کمنٹ کرنے کے لیے ہم اسٹیرک لگائیں گے, اور لائن کے درمیان میں کمنٹ کرنے کے لیے ہم ڈبل کوٹیشن یوز کریں گے. جی جناب, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں جو کہ لیسن نمبر 2 تھی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.